پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے 2 دن پہلے پاکستان انڈیا کے میچ میں پاکستانی کھلاڑی محمد رضوان نے میدان میں نماز ادا کی. اس کے بعد جب وہ آؤٹ ہو کر گئے تو میدان میں بیٹھے ہندوؤں نے رضوان کو دیکھ کر جے شری رام کے نعرے لگائے. کیا انہوں نے اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی؟ کیا رضوان نے میدان میں نماز پڑھ کر اچھا کام کیا؟ ہندوؤں کا تو نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے اسلام کو نشانہ بنایا یا کیا بنایا، لیکن رضوان نے نماز میدان میں پڑھ کے بہت اچھا کام کیا. آج کل ایک ٹک ٹاکر آیا ہوا ہے جو بہت مذاق اڑاتا رہتا ہے بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بھی اس کی کلاس لی ہوئی ہوتی ہے. وہ بہت مذاق اڑاتا ہے اس چیز کا نا کہ یہ محمد رضوان سجدہ کر رہا ہے میدان وہ ادھر کرکٹ کے میدان میں اور پاکستانی ٹیم سجدہ کر رہی ہے. کبھی دیکھا کہ وہ انڈیا کے ٹیم کو کہ وہ کوئی بتوں کی عبادت کر رہے ہوں میدان میں، تو یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی مسئلہ ہے کچھ. تو مجھے لگا کہ پاکستانیوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس ٹک ٹاکر کے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. بھائی نماز پڑھنا سجدہ کرنا کسی کا ذاتی عمل ہے، تو آپ کو کیا اگر وہ میدان میں سجدہ کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے اور اس پہ کسی کنٹری کو کسی لوگوں کو اعتراض نہیں ہو رہا، تو آپ کیوں ان کی نماز اور سجدے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ باقی ہندو نہیں کر رہے تو وہ نہ کریں، ان کا وہ جانے، وہ مندر میں جا کے کرتے ہیں. ہمارے لیے تو جعلت لی الارض کلھا مسجدا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. اصل تو یہ کہ جماعت سے مسجد میں نماز پڑھی جائے، لیکن یہ کہ کہیں بھی سجدہ کریں گے ادا ہو جائے گا، یہ تو اسلام کی ایک خاصیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر جو فضیلت دی ہے ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں مخصوص جگہوں پہ عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ پوری روئے زمین کو عبادت گاہ بنا دیا گیا ہے. کرکٹ کے میدان میں بھی سجدہ ہوگا، جنگ کے میدان میں بھی سجدہ ہوگا. تو یہ جو ہماری ٹیم کرتی ہے کرکٹ کے میدان میں سجدہ کرنا، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، بہت اچھا عمل ہے. تو اچھا وہ جو ٹک ٹاکر ہے نا وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں. بھائی ریا دل کے ارادے، دل کا نام ہے. یہ دل میں کس کے کیا ہے یہ وہ جانتا ہے. آپ کیسے فتویٰ لگا رہے ہو؟ یہ بدگمانی نہیں ہے. محمد رضوان یا کوئی بھی کھلاڑی میدان میں سجدہ کر رہا ہے، اس کے دل میں ریا ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ جب اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ ریا کر رہا ہے تو آپ بدگمان ہو رہے ہو، اور یہ بدگمانی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو بدگمانی بھی تو بڑا جرم ہے نا. کیوں آپ کسی کے عمل کی اچھی توجہ نہیں کرتے؟ تو ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ کہیں سجدہ کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کچھ ٹک ٹاکرز ایسے آ رہے ہیں جو لبرلزم اور سیکولرزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کرکٹ میں نماز کدھر سے ڈال دی ان لوگوں نے، کرکٹ میں سجدہ کہاں سے ڈال دیا؟ تو وہ کھیل کے میدان میں کھیل رہا ہے اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے. بلکہ اگر نماز قضا ہونے کا ڈر ہو تو ان پر واجب ہے کہ میدان میں نماز پڑھیں. وہ اگر نہیں پڑھیں گے شدید ترین گناہگار ہوں گے. تو اسلام کو آپ کمپیئر نہ کریں دوسرے مذاہب کے ساتھ. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، نہ اسلام کسی مذہب کو چھیڑتا ہے. اگر ہندو اپنی عبادت کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے تو وہ نہ کریں، لیکن مسلمان تو اپنا کام پورا کرے گا نا. یہ میں نے اتنے لمبی ریکارڈنگ کروا دی کہ کچھ ٹک ٹاکرز ایسے آ گئے ہیں، کچھ فیس بکی ایسے آ گئے ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ نا بڑے طنز کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں اور بھپتیاں کس رہے ہیں کہ یہ دیکھو جو ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. یہ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں انڈونیشیا کے کھلاڑی سجدہ نہیں کرتے، ملیشیا کے کھلاڑی سجدہ نہیں کرتے فٹ بال میں. اور مجھے نہیں پتا ملیشیا کی ٹیم ہے، یعنی اسلامی ملکوں کے نام لیے انہوں نے کہ وہ تو کرتے نہیں، پاکستانی کر رہے ہیں. تو اگر پاکستانی کر رہے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں میرے بھائی. تو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، نہیں کر رہا وہ نہ کرے، اس کا اپنا ہیڈک ہے. تو میں نے اتنی لمبی بات اس لیے ریکارڈ کروا دی ہے کہ کچھ ٹک ٹاکرز ہیں جن کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان کھلاڑی میدان کرکٹ کے میدان جو ہے اس میں نماز پڑھتے کیوں ہیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا اقامت کے بغیر جماعت کی نماز ہو جاتی ہے؟ بعض دفعہ مسجد میں با جماعت نماز کے وقت مقتدیوں میں صرف چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ با جماعت نماز اقامت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اقامت سنت مؤکد ہے، اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. متحدہ عرب امارات سے کسی نے پوچھا ہے اللہ نے سب کچھ لکھ کر رکھا ہوا ہے تو پھر یہ گناہ اور ثواب کون کرواتا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے. اس پر میں بہت ڈیٹیل میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ کلپ آپ سرچ کر لیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بینک ہمیں ہماری سیونگز پر جو سود دیتا ہے اس کا استعمال کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم اسے اسی بینک کے اے ٹی ایم ایس ایم ایس چارجز وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اس کا ایک ہی حل ہے، وہ بینک سے نکالیں اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں اس کو. یہ کسی خیر کے کام میں استعمال کرنے، نیت ثواب کی نہیں کریں.
پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کمرے میں تصویر لگانا کیسا ہے؟ اکثر گھر والوں کو گروپ فوٹو یا میاں بیوی اپنی کوئی تصویر لگا لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ پرنٹڈ تصویر بالکل ناجائز ہے۔ ڈیجیٹل تصویر میں تو بہت علماء کا اختلاف ہے، جمہور اس کو جائز کہتے ہیں کیونکہ تصویر میں داخل نہیں ہے یہ، لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوگی جب تک ضرورت نہ ہو اس کا استعمال جائز نہیں، ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو میاں بیوی کی تصویریں کمروں میں لگانے تو ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں جاندار کی تصویر ہو، اور اسلامی تاریخ ہمیشہ ان سے پاک رہی ہے، ان چیزوں سے۔ آپ دیکھیں صحابہ نے نبی کی تصویریں نہیں بنائی، حالانکہ کتنی محبت کرتے تھے، ہمیں کوئی نہیں ملتی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کسی کی تصویر، حالانکہ اس وقت بھی تصویر سازی کا علم تو بہت ترقی پر تھا، صرف ایک محمد بن قاسم کی تصویریں ملتی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ جب وہ ہندوستان میں آیا تو اتنا عدل سے بھر دیا کہ ہندو اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا، ہندوؤں نے اس کی مورتیاں بنا کے اور اس کی تصویریں بنا کے، تو اس لیے وہ قدیم تصویریں اس کی ہمیں کسی طریقے سے یعنی کچھ ملتی ہیں اس کے آثار، لیکن یہ جو ہے مسلمانوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، اس لیے نہ کریں یہ کام۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہیں تصویریں جاندار کی ہو نا، کمرے میں ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے، اب جس کا دل میں نورانیت ہوگی اس کو وہ وحشت محسوس ہوتی ہے، جس کے دل میں نورانیت نہیں ہے اس کو وہ ظلمت اور وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ پاکستان، جب ہم اسپورٹس یا کھلاڑیوں وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کھلاڑی اچھا نہیں کھیل رہا وغیرہ وغیرہ تو کیا بھی غیبت ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، غیبت نہیں ہوتی۔ اچھا نہیں کھیل رہا تو کیا بولو گے؟ اچھا کھیل رہا ہے۔ تو باقی یہ کہ کرکٹ اور ان کھیلوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے، ان میں ٹائم بہت زیادہ برباد ہوتا ہے انسان کا۔ انور ذیشان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ایک لڑکی نے کچھ وجوہات کی بنا پر شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، اعلان کیا کہ اب میں فلاں بن فلاں سے اپنا نکاح ختم کرتی ہوں اور خود کو اس کے نکاح سے خارج کرتی ہوں، اور اس معاملے کو باضابطہ تحریری شکل میں اپنے دستخط کے ساتھ خاوند اور اس کے سرپرست کے پاس ارسال کر دیتی ہے۔ وضاحت فرما دیں نکاح ختم ہوا یا نہیں؟ عورت کے نکاح ختم کرنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو شریعت میں طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ پاکستان سے پوچھا مغرب کی با جماعت نماز کے بعد کتنی دیر تک مغرب کی ادا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بندہ سفر یا کسی کام کی وجہ سے مصروف ہوتا ہے، با جماعت نماز کا وقت گزر جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، روزانہ مغرب کی نماز جماعت سے چھوڑنا گناہ کی بات ہے۔ یہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کریں، نماز کو فوکس کریں پہلے، پھر بھی اگر کبھی جماعت چھوٹ جائے تو مغرب میں دیر کرنا مکروہ ہے، شدید مکروہ عمل ہے، جلد سے جلد پڑھیں، اور جب تک عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا قضا نہیں ہوتی مغرب کی نماز، لیکن اتنی تاخیر کرنے میں حرج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغرب کو جلدی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قضا جب ہوگی جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا، اور وہ کب ہوگا؟ مغرب کی طرف جو ہے نا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، سرخی بالکل غائب ہو جائے تو وہ پھر عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ فہد صاحب گجرانوالا سے پوچھتے ہیں مجھے رات کو اطلاع ہوا صبح فجر کی نماز کا وقت کم تھا، میں نے غسل کے بجائے کپڑے بدل کر نیچے کا حصہ صاف کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لی، کیا میری نماز ہو جائے گی یا قضا نماز ادا کروں؟ نہیں ہوگی نماز بھائی، غسل فرض ہے آپ پر، تو غسل کر کے نماز پڑھنا فرض تھا، تو صرف ناپاکی کا حصہ صاف کر کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ دوبارہ نماز لوٹائیں، توبہ استغفار بھی کریں، آئندہ یہ حرکت نہ کریں۔ قطر سے کسی نے پوچھا اگر نکاح کے وقت صرف ایک گواہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں بھائی، دو گواہ ہونا ضروری ہے، اتنا تو کرو، تمہاری شادی ہو رہی ہے، بندہ ہی نہیں مل رہا تمہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے قیامت والے دن جب حساب ہوگا تو جس گناہ سے ہم نے توبہ نہیں کی ہوگی تو صرف وہ اعمال دکھائے جائیں گے یا کہ سارے اعمال یعنی نیکیاں اور گناہ سب کچھ؟ جن گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی تھی کیا وہ اعمال بھی دکھائے جائیں گے؟ جب انسان کسی گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے آثار نشان مٹا دیتے ہیں۔ اب وہ توبہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی تگڑی توبہ ہے، تو ایسی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے سارے آثار مٹا دیں۔ محمد عیسیٰ بلوچستان، زیر ناف بالوں کو کہاں تک صاف کرنا چاہیے؟ جہاں سے گھنے بال شروع ہوتے ہیں نا وہاں تک، اور جو قضائے حاجت کی جگہ پہ جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ باقی بعض لوگ ناف تک صاف کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری صرف جہاں سے گھنے بال جو شروع ہوتے ہیں اس جگہ تک کو صاف کرنا لازم ہے۔ دجال سے بچنے کی دعا بتا دیں۔ دجال سے کی فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعرات یا جمعے کو
یعنی جمعے کی رات ہو یا جمعہ ہو، اس میں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. پوری سورہ کہف نہ ہو تو شروع کا رکوع پڑھ لیں. اور ایک حدیث میں دعا بھی آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس دعا کو پڑھا کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر ہاتھ ناپاک ہو اور اس کو دھونے کے لیے نلکا کھولنا پڑے تو ہاتھ دھونے کے بعد نلکے کو بھی دھونا ضروری ہے؟ یار یہ وہمی بن جاتے ہیں اس سے، تو اللہ بچائے یار. بس نلکا، ہاتھ گیلے تو نہیں ہے نا، تو نلکا کھولیں، ہاتھ دھوئیں، نلکا بند کر کے نکل لیں. کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤ نا تو ایسے ایسے پاگلوں کی قسمیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کے نلکے پھر پاک ہی نہیں ہوتے، پھر وہ نلکا اتار کے تیزاب سے دھو کے پھینکنا پڑے گا اس کو. کیا مرد کے لیے لاکٹ یا چین پہننا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے.